فصل اول درود شریف کے فضائل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم حامدا ومصلیا ومسلما الحمد للہ الذی بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام علی سید الموجودات الذي قال انا سید ولد آدم ولا فخر وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ الى یوم الحشر۔ اما بعد، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لطف و انعام اور محض اس کے فضل و احسان اور اس کے نیک بندوں کی شفقت اور توجہات سے اس ناکارہ و نابکار سیاہ کار کے قلم سے فضائل کے سلسلے میں متعدد رسائل لکھے گئے جو نظام الدین کے تبلیغی سلسلے کے نصاب میں بھی داخل ہیں، اور احباب کے سینکڑوں خطوط سے ان کا بہت زیادہ نافع ہونا معلوم ہوتا رہا۔ اس ناکارے کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اولاً محض اللہ جل شانہ کا انعام، ثانیاً اس پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی برکت جس کے تراجم ان رسائل میں پیش کیے گئے، ثالثاً ان اللہ والوں کی برکتیں جن کے ارشادات سے یہ رسائل لکھے گئے ہیں۔ یہ اللہ کا محض لطف و کرم ہے کہ ان ساری برکات میں اس ناپاک کی گندگی حائل نہ ہوئی۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اس سلسلے کا سب سے پہلا رسالہ 1348 ہجری میں فضائل قرآن کے نام سے حضرت عبدالشاہ شاہ محمد یاسین صاحب نیگونی خلیفہ قطب عالم شیخ المشائخ نگینوی خلیفہ قطب عالم شیخ المشائخ حضرت گنگوئی قدس سرہ کی تعمیل حکم میں لکھا گیا تھا، جس کا اس رسالے کے شروع میں تفصیل سے لکھا گیا۔ حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا وصال 30 شوال 1360 ہجری شب پنج شنبہ میں ہوا، نور اللہ مرقدہ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال کے وقت اپنے اجل خلیفہ مولانا الحاج عبدالعزیز دعا، جن کے ذریعے یہ پیام اور وصیت بھیجی کہ جس طرح فضائل قرآن لکھا گیا ہے، میری خواہش دعا گو نہیں ہے، دعا گو عبدالعزیز دعا، عبدالعزیز دعا گو جن کے ذریعے یہ پیام اور وصیت بھیجی کہ جس طرح فضائل قرآن لکھا گیا ہے، میری خواہش ہے کہ اسی طرح فضائل درود بھی لکھ دے۔ حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے وصال کے بعد مولانا عبدالعزیز صاحب بار بار اس وصیت کی یاد دہانی اور تعمیل پر اصرار کرتے رہے، اور یہ ناکارہ بھی اپنی نااہلیت کے باوجود دل سے خواہش کرتا رہا کہ یہ سعادت میسر ہو جائے۔ شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے علاوہ اور بھی بہت سے حضرات کا اصرار ہوتا رہا، مگر اس ناکارہ پر سید الکونین فخر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان کا کچھ ایسا رعب طاری رہا کہ جب بھی اس کا ارادہ کیا، یہ خوف طاری ہوا کہ مبادا کوئی چیز شان عالی کے خلاف نہ لکھی جائے۔ اسی لیت و لعل میں گزشتہ سال عزیزی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پر تیسری مرتبہ حجاز کی حاضری ہوئی، اور اللہ کے فضل سے چوتھے حج کی سعادت حاصل ہوئی۔ حج سے فراق پر جب مدینہ پاک حاضری ہوئی تو وہاں پہنچ کر بار بار دل میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ فضائل درود نہ لکھنے کا کیا جواب ہے۔ ہر چند کے اپنے آزار سوچتا تھا، لیکن بار بار اس قلبی سوال پر یہ ناکارہ پختہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ سفر سے واپسی پر انشاءاللہ اس مبارک رسالے کی تکمیل کی کوشش کروں گا، مگر وہ بدراں بہانہ بسیار یہاں واپسی پر بھی امروز و فرداں ہوتا رہا۔ اس ماہ مبارک میں اس داعیے نے پھر عہد کیا تو آج 25 رمضان المبارک آخری جمعہ کو جمعہ کی نماز کے بعد اللہ کے نام سے ابتدا تو کر ہی دی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رسالے میں اور اس سے پہلے جتنے رسائل لکھے گئے ہیں یا عربی کی کتابیں لکھی گئی ہے، ان میں جو لغزشیں ہوئی ہوں محض اپنے لطف و کرم سے ان کو معاف فرمائے۔ اس رسالے کو چند فصول اور ایک خاتمے پر لکھنے کا خیال ہے۔ پہلی فصل میں فضائل درود شریف، دوسری فصل میں خاص درود شریف کے خاص فضائل، تیسری فصل میں درود شریف نہ پڑھنے کی وعید ہے، چوتھی فصل فوائد متفرقہ میں، پانچویں فصل حکایات میں۔ حق تعالی شانہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رسالے کے دیکھنے سے ہر شخص خود ہی محسوس کرے گا کہ درود شریف کتنی بڑی دولت ہے اور اس میں کوتاہی کرنے والے کتنی بڑی سعادت سے محروم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ جل جلالہ و من والوں کا محض لطف و انعام اور لطف و احسان ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازش اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہے کہ آج ہم نے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد مبارک وقت میں درود شریف کی اس مجلس کی ابتدا کر دی۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ہر جمعہ کو اس طریقے سے عصر کے بعد درود شریف، درود و سلام اور درود و سلام کے ساتھ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے یہ جو اردو میں کتاب لکھی ہے اس میں جو رموز اور جو بھید ہے، جو برکات ہے، آپ حضرت تو عالم ہیں، اردو ہی سے سب کچھ جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اپنی زبان ہے، لیکن اس میں اللہ جل جلالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیزیں رکھی ہے وہ میں آخر میں بیان کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات روزانہ عصر کی نماز کے بعد اپنا فارغ ہو کر، اصل تو یہ مجلس میں اپنے دورے کے ساتھیوں کے لیے، دارالفتہ کے ساتھیوں کے لیے، لیکن یہ خود پڑھے لکھے اونچے لوگ ہیں، ان کو ضرورت ہوتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ میرے ساتھ ہے تو میں نے کہا ان کو کچھ سنایا جائے۔ لیکن ان سے زیادہ یہ پرانے لوگ جو آئے، بہت سارے تو اللہ کو پیارے بھی ہو گئے، لیکن وہ لوگ اس مجلس کی قدر و قیمت کو دیکھ کر آتے رہے۔ ہمارے علماء کرام اور خاص کر کے دیوبندی علماء کرام ذرا اس سلسلے میں بہت ہی پیچھے ہے۔ سہارنپور میں نہیں، براڈفور میں جن دنوں میں اعتکاف کیا کرتا تھا میں رمضان میں، تو اس وقت لندن وغیرہ سے دور دور سے لوگ آتے تھے، انتظام ہوتا تھا، وہ رہتے تھے، اور سب قسم کے لوگ آتے تھے، صرف دیوبندی ہی نہیں، وہ لوگ بھی آتے تھے۔ کیا ہوا؟ آواز نہیں آ رہی؟ مجھے تو سنائی دے رہا ہے۔ تو لندن سے پاکستانی تھا، وہ قاضی صاحب اس کا نام تھا، بڑا پابند معمولات کا اور بڑے اہتمام کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ وہاں پر بھی درود شریف کی فضائل کی مجلس اور درود شریف کی فضائل کی حدیثیں، اور خاص کر کے میں جو وہاں موجود ہوتے تھے ان سے اصرار کرتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھے۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا تخلیہ میں، تنہائی میں، اور بہت ڈرتے اس لیے کہ ہمارے دیوبندی جو حضرات جو ہیں وہ پیر کا اتنا احترام نہیں کرتے جتنا بدعتی حضرات اپنے پیر کا احترام کرتے ہیں، اور بدعتی حضرات جو ہے وہ بھی اپنے پیر کا اتنا احترام نہیں کرتے جتنا شیعہ اپنے پیر کا احترام کرتے ہیں۔ پیر کی طرف ذرا بھی پوچھ بھی نہیں کرتے، اور پتہ نہیں بہت کچھ ہے، خیر جانے دو۔ خیر بہرحال وہ سنی تھا، بدعتی تھا، پاکستانی تھا، آیا اور آ کر اس نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب میں ایک بات پوچھوں، تم برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے کہا برا ماننے کی کیا بات ہے، میں تمہارا دوست ہوں، تم میرے دوست ہو، ایک دوست دوسرے دوستوں کے ساتھ بات کرے گا تو اس میں کیا برا مانے گا؟ تو جب میں نے اسے کہا تو اس نے مجھے پوچھا کہ تم دیوبندی ہو؟ مجھے پوچھا تم دیوبندی ہو؟ میں نے کیوں پوچھنے کی ضرورت پیش آئی؟
اس وجہ سے کہ یہاں خانقاہ میں وہ حلوے پراٹھے وریا نہیں ملتی، اس وجہ سے کیا ہے کہ نہیں، اس وجہ سے کہ میں نے تو اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ دیوبندی درود کے مخالف ہیں، درود نہیں پڑھتے۔ میں نے تو اپنے بڑوں سے سنا کہ دیوبندی درود کے مخالف ہیں، وہ درود نہیں پڑھتے۔ اور میں جب سے آیا ہوں یہاں پر ہر وقت تمہارے منہ سے یہی سنتا رہتا ہوں کہ درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے زیادہ کثرت سے، یہی ہوتی تھی تعلیم۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو، میں مولوی ہونے کے اعتبار سے بھی، مفتی ہونے کے اعتبار سے بھی پکا دیوبندی ہوں۔ دیوبند کے مدرسے میں ہی میں نے پڑھا ہے، اور میری افتاء کی جو سند ہے وہ بھی دارالعلوم دیوبند ہی کی ہے، میں پکا دیوبندی ہوں۔ اور تم نے جو سن رکھا ہے کہ دیوبندی حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، کچھ نہ کچھ اس کا وجود تو ہے کہ جتنا اہتمام کے ساتھ ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے اتنا ہم نہیں پڑھتے۔ اب ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے وہ آپ کے اس مجلس میں جو ابھی شروع کی ہے ہم نے، آپ سنتے رہیں گے تو پتہ چلتا بھی رہے گا۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے بعد عصر کا وقت ہے، اور عصر کے بعد کا جو یہ وقت ہے یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے۔ جمعہ کی فضیلت میں آپ حضرات تو علماء کرام نے سنا ہوگا کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے جمعہ کے دن ایک ساعت رکھی ہے، گھڑی رکھی ہے، لمحہ رکھا ہے، اور اس لمحے میں اللہ جل جلالہ و امن والہ سے جو مانگتا ہے وہ ملتا ہے۔ اب اگر تم کہو کہ وہ تو ہر چیز میں ہے، دعا میں بھی ہے کہ جو دعا مانگو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو مانگتے ہیں وہ عطا فرماتے ہیں، تو پھر اس کی کیا خیریت رہی؟ اشکال ہوتا ہے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، اللہ جل جلالہ و من والہ ہمارے لیے ہماری ماں سے بھی زیادہ شفیق، ہمارے ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اس وقت دنیا میں بچے کے لیے، ہم سب کے لیے ماں سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا، ماں سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا، ماں سے زیادہ کوئی بچے کا خیال رکھنے والا نہیں۔ اب اس کی تفصیل میں جاؤں گے تو بہت وقت نکل جائے گا کہ بچپن میں ہم پیشاب کر دیا کرتے تھے بستر پر، تو والدہ اس پیشہ والے بستر پر لیٹا کرتی تھی اور ہم کو اچھے پر سلایا کرتی تھی، اور بہت ساری نعمتیں۔ تو اللہ جل جلالہ ماں سے بھی زیادہ شفیق ہے۔ اس لیے اس وقت جب ہم دعا کرتے ہیں اور وہ دعا ہماری قبول ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا جو ہم نے مانگا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مصلحت کو دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ان کو اس وقت دینا مفید ہے۔ ورنہ ہم تو اپنے بیوقوفی سے وہی چیزیں مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے مفید نہیں ہے۔ جیسا چھوٹا بچہ آئس کریم مانگے گا، سویٹ مانگے گا، چاہے وہ پیٹ میں درد ہو یا بیمار ہو، لیکن وہ والدہ کہتے کہ نہیں نہیں، آئس کریم اور سویٹ کے علاوہ دوسری چیز میں تم کو دے رہی ہوں جو اس سے زیادہ تمہارے لیے مفید ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ ہمارے لیے یہ رحم کا معاملہ کرتے ہیں۔ ورنہ آپ خود ہی سوچو کہ اگر ہم نے دعا کی امتن وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے، چوتھائی کیوں مانگتے ہو؟ پورے 56 کروڑ ہی مانگ لو نا، سمجھ میں؟ اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے 56 کروڑ دے دیے،
بہت اچھا ہے کہ بہت اچھا ہے نہیں، گانڈے ہو جاؤ گے اسی وقت پاگل ہو جاؤ گے. بہت سارے ایسے آدمی کو ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت سے زیادہ پیسے دے دیے، وہ پیسے میں ایک دم پاگل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نہیں، اس کو تو 5-5 10-10 ہی دیتے رہو. ابھی اگر کروڑ کی مقدار میں دیں گے تو خراب ہو جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے پر فضل ہے، کرم ہے. اور تم کو اگر یہ مثال سمجھ میں نہیں آتی تو میرے پاس دوسری بھی مثال ہے، وہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. لیکن یہ اکابرین غصے ہوں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے وہ. یا اللہ ایسی لڑکی عطا کر شادی کے لیے جس کی آنکھ ایشوریا رائے کی طرح ہو، جس کے گال مادھوری دکشت کی طرح ہو. یہی چاہتے ہو کہ نہیں؟ حسین سے حسین مل جائے. اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، اور ابھی دعا قبول کر فوراً دے دیتا ہے، فوراً دے دی. مغرب کی نماز پڑھو گے؟ مغرب کی نماز پڑھو گے؟ ارے پھر پڑھیں گے ذرا. ہماری یہ حالت ہے. یہ تو سمجھ میں آ گئی نا مثال. وہ 56 کروڑ والی زیادہ سمجھ میں نہیں آتی، یہ آ جاتی ہے. اس لیے مانگو، سمجھے، اللہ تعالیٰ سے مانگو. مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا دیا ہے. اور تم لوگوں کے لیے خاص طور پر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے خوبصورت اور خوبصیرت، یا اللہ ایسی عورت عطا فرما کہ جو خوبصورت بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، شوہر کا احترام کرنے والی بھی ہو، والدین کا احترام کرنے والی بھی ہو. اور اگر ایسی مل گئی تو پھر وہ تمہارے لیے دنیا میں جنت ہی جنت. سمجھ میں آیا نہیں؟ ورنہ اگر وہ مانگی اور وہ مل گئی تو پھر اس کے پیچھے ہر وقت گھومتے پھرو گے. اس وقت یہ مجلس ہمارے وہ صوفیانہ اکابر مشائخ والی مجلس نہیں ہے، دوستانہ کی محفل ہے یہ. اس لیے تم کو بہت ساری باتیں دوستانہ کی بھی ملے گی. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شیخ کے والد صاحب، ان کے والد یعنی ان کے دادا مولانا اسماعیل ان کا نام تھا. بہت نیک متقی پرہیزگار تھے. سب سے پہلے نظام الدین کی جو مسجد ہے اس مسجد میں آنے والے مولانا اسماعیل تھے. مولانا اسماعیل تھے، سمجھنا گیا. بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار. اور ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے اس وقت دلی کے جو بادشاہ تھے، جو مشائخ تھے، وہ سب کا ان کا بہت عزت کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے. درود شریف والی بات پھر رہ جائے گی، لیکن چلو تم کو نئی بات جاننے کو مل جائے، اس لیے یہ تو مجلس انشاءاللہ ہر جمعرات کو ہوتی رہے گی، جمعہ کو ہوتی رہے گی. اور تم کو اور خاص کر کے دورے والوں کو پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں دورے والے؟ نہیں ہے؟ اچھا، آپ ماشاء اللہ کیا کہنا، 31 ہی ہوں گے. مدرسہ والوں نے مجھے شکایت کی کہ گزشتہ رات درود کی یہ مجلس ہوتی ہے اور دورہ والا ایک بھی نہیں بیٹھتا. جو مول صاحب بھی کہہ رہے ہیں، مول صاحب بھی شکایت کر رہا ہے جو وہ اس لیے کہ وہ فرشتے کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. اچھا دیکھو اور ہو گئے. ارے دیکھو میں نے پہلے کہا تھا کہ دورے والے اور دارالفتہ والے میرے بیٹے سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہے. اسی وجہ سے اتنی ساری دوری سے اتنا سارا خرچہ کر کے میں آتا ہوں صرف تم لوگوں کے لیے. اور جب کوئی تمہاری شکایت کرتا ہے تو مجھے بڑا رنج ہوتا ہے. اور اچھا یہی سب
مولانا کہتا ہے کہ ہمیں ان اکابرین سے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے. بھائی دیکھو یہ آج مجھے مدرسے والوں نے بتایا کہ کہا تو کہا کہ درود میں نہیں بیٹھے، درود میں نہیں بیٹھے، ایسا بھی ہے. دیکھو یہ ساری مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی آ رہی ہیں. یہ مصیبتیں ہماری بدعملی کی وجہ سے آ رہی. جیسے ابھی انہوں نے کہا، اگر کس نے بھی کہا ہو لیکن کہا نہیں بیٹھتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف کا ہمیں کوئی احترام نہیں، کوئی قدر نہیں. جبھی تو ایسا کہا گیا کہ نہیں. اور جب علماء کرام ایسا کہیں گے، دورے والے جو آئندہ چل کر مسجد کے امام ہیں وہ ایسا کہیں گے، تو پھر کیسے کو تم آگے اصلاح کرو گے، کیسے کو بتاؤ گے؟ خیر یہ تو درمیان میں بات آ گئی، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ مول صاحب اتنے جلے ہوئے بیٹھے ہیں. بھائی ایسا نہ کرو. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب وہ کون تھے، ان کی بزرگی کے 2 واقعے بتا دو. ایک تو یہ کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ تھا، وہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے مولانا اسماعیل شیخ کے دادا، اور کہا کہ حضرت مجھے ابتدائی معمولات ہوتا ہے، بیعت ہونے کے بعد جو ابتدائی معمولات وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ مجھے بتا دیجئے. تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے اپنے زمانے کے قطب الارشاد تھے. اب تم کہو کہ قطب الارشاد کیا ہوتا ہے، لیکن آج نہیں بتاؤں گا، پھر کسی دن بتاؤں گا تو بتاؤں گا. اس وقت ہمارے اکابرین میں مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت نیک. انہوں نے بہرحال حضرت کو دیکھ کر کہہ دیا کہ بھائی قرآن کا تلاوت کرنے کے بعد، قرآن کی تلاوت تم کر رہے ہو، تو قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اگر تم الف با یا قاعدہ بغدادی پڑھنا چاہو تو اس کا کیا فائدہ؟ سمجھ میں آ رہا کیا کہہ رہے؟ مولانا رشید احمد گنگوئی نے مولانا اسماعیل کو کہا کہ جو آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو وہ اگر آ کر کہے کہ مجھے قاعدہ بغدادی پڑھا دو، تو بھائی قاعدہ بغدادی پڑھا ہی جاتا ہے قرآن کے پڑھنے کے لیے، اور جب تم قرآن روان دانی سے پڑھتے ہو تو قاعدہ بغدادی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر فرمایا کہ انسان کے بدن میں کچھ نسبتیں ہوتی ہیں، سمجھ میں آنے، کچھ روحانی، کچھ قلبی، کچھ دماغی، کچھ پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، سمجھ میں آنے. یہ ساری کیفیتیں تسبیح پڑھنے کی وجہ سے یا بزرگوں کی خدمت کی وجہ سے یا معمولات کی پیدائش کی وجہ سے یہ ساری چیزیں درست ہو جاتی ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو مولانا نے پوچھا کہ تمہاری جو نسبتیں ہیں وہ فرقی کی طرح چلتی ہے، فرقی جانتے ہو کہ نہیں؟ فرقی کی طرح تیز چلتی ہے، اب تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے، اس سے اندازہ لگاؤ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے معمولات کبھی ادا نہیں کیے. یہ دوسری بات یاد رکھو، میں نے معمولات تو ابھی میں آپ سے لینے کے لیے آیا کہ آپ مجھے معمولات دیں. میں نے جب بھی کیا، جو بھی کام کیا، سنت کے مطابق کیا، سنت کے خلاف کچھ کیا ہی نہیں. اور اس سنت کی تابعداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اصلاح دے دی. تو آپ لوگوں کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ذرا سا ہم اہتمام کر لیں سنت کی اتباع کرنے کا. حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے اس پر بھی کہ سنت کی 2-3 قسمیں ہیں. ایک تو بڑی مشکل سنت ہے، 2 پتھر پیٹ پر باندھنے کی، سمجھ میں آیا، رات کو 3-3 4-4 گھنٹے تک قرآن پاک کی تلاوت کی. اس کی جگہ پر چھوٹی بھی ہے. ہم چھوٹی سنتوں کا بھی، جوتا پہننے کا، کپڑا پہننے کا، اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. خیر بہرحال بہت ساری چیزیں ایک ساتھ آئے گی، پھر پتہ نہیں یاد بھی رہے گا کہ نہیں. تو یہ مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ شیخ کے دادا تھے. وہ بخاری کا سبق آیا تو اس میں ایک باب آتا ہے، تو اس میں حضرت شیخ نے فرمایا کہ ان کا دلی میں انتقال ہوا، تو دلی سے لے کر نظام الدین تک تقریباً 4 میل کا فاصلہ ہے، 4 میل کا روڈ ہے. سارا روڈ
لوگوں سے بھر گیا تھا. اتنے محبوب تھے نظام الدین کے مسجد میں. تو جنازہ جا رہا ہے تو جنازہ میں یہ مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ کے دادا کسی دوسرے بزرگ کو جو ہوں گے جنازے میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کو کہو کہ جلدی جلدی لے جاؤ, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, وہ انتظار کر رہے ہیں, ان کی انتظار کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے, جلدی دفن کرو. حضرت شیخ کے یہ دادا ہے. اب میں تم کو کہوں کہ اتنے سارے واقعات میں اب کہاں سے چلے تھے, کہاں چھوڑے تھے, ہمیں کیا معلوم, بہتے چلے گئے. ارے شادی کی بات پر چلے تھے کہ جو مانگتے ہیں وہی مل جائے گا تو گڑبڑ ہو جائے گی. یا میں نے اس پر بتایا تھا کہ اگر ابھی مل گئی تو پھر مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھو گے, اس کے ساتھ نکل جاؤ گے. یہی کہا تھا نا. اس پر میں قصہ سنا رہا ہوں کہ انہی مولوی اسماعیل شہید کو, اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو, مولانا اسماعیل شہید جو ہیں وہ دوسرے ہیں, یہ شیخ کے دادا ہیں. یہ تو اس زمانے کے وہاں کے مشائخ نے حضرت مولانا یحییٰ صاحب شیخ کے والد, ان کے لیے کہا کہ حضرت ہماری بیٹی ہے مغل خاندان کی, سمجھ میں, ہم آپ کے بیٹے کے ساتھ اس کا شادی کرانا چاہتے ہیں, نکاح کرانا چاہتے ہیں, کیا ارادہ ہے؟ شاہی خاندان والوں نے, اس لیے کہ ان حضرات کا درجہ بہت اونچا تھا, اچھے آدمی تھے, ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح ایسے آدمی کے ساتھ ہو. تو انہوں نے کہا مولانا یحییٰ صاحب کو. وہ آپ نے ایک دوسرا قصہ بھی سنا ہوگا کہ ایک آدمی تھا, اس کو روٹی نہیں ملتی تھی, بہت بھوک لگی تھی, بہت بھوک تھی. تو کسی نے پوچھا ایک اور ایک کتنا ہوتا ہے؟ تو کہ 2 روٹی, اس لیے کہ اس کے سامنے روٹی ہی تھی. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو تم کہو گے یار مولانا اسماعیل صاحب کے پاس گئے, ہم لوگ دکھائی نہیں دیے کسی کو. مولانا اسماعیل صاحب کے پاس گئے تو مولانا اسماعیل صاحب نے مولانا یحییٰ صاحب شیخ کے والد کو کہا کہ بھائی یہ شادی فلانی مغلائی کے ساتھ, فلانی گوہر بانو کے ساتھ تمہارا نکاح کرانا چاہتے ہیں, کیا خیال ہے؟ تو جو حضرت نے فرمایا وہ ہے سب. انہوں نے ابا جی سے کہا کہ ابا جان مجھے اس سے نکاح کرنا منظور نہیں ہے, ہر وقت پان کا ڈبہ اور کیا ہے ناشتہ دان لے کر اس کے پیچھے پیچھے کون پھرتا رہے گا؟ ارے سمجھ, جب ایسی لاؤ گے سمجھ میں تو پھر اس کی قدر کرنی پڑے گی, اس کی بات ماننی پڑے گی. تو ان حضرات نے اس وقت بھی ان کو کہہ دیا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے. سمجھ میں آ گیا؟ تو بات چل رہی تھی کہ اگر ہم جو مانگتے ہیں اگر وہی بھی یہی نہیں دے دیا گیا تو اس وقت تو ہماری سوچ تو بہت چھوٹی ہے. ہم نے اگر ایسی عورت مانگ لی, ایسے پیسے مانگ لیے تو پھر دورے کا 2-3 مہینے ابھی تو سند کے ہیں, سند پھر بعد میں لے لیں گے, ابھی ذرا مزے کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرماتے. تو جمعہ کے دن ایک ساعت ہوتی ہے. حضرت اکبر شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزوں نے جب ہمیں بتایا تھا اس وقت قصہ بھی بتایا کہ ایک عورت تھی, بڑھیا تھی, تو ایک بہت بڑا وزنی پتھر لے کر بیٹھ گئی. وہ لمحہ ہوتا ہے, 1 سیکنڈ ہوتی ہے کہ جو مانگو مل جاتا ہے حدیث میں ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن وہ کس وقت ہوتا ہے وہ لیلۃ القدر کی طرح چھپا ہوا ہے. یہ پھر سارا مقدمہ تمہارا رہ جائے گا, پتہ نہیں کہاں کہاں چل جا رہے ہیں. وہ بڑا پتھر لے کر بیٹھ گئی, سونے کا کر دے, سونے کا کر دے, سونے کا کر دے, سونے کا کر دے, سونے کا کر دے. وہ 1 ہی سیکنڈ ہے نا, ایک گھڑی آتی ہے اس میں جو دعا مانگو بھائی سونے کا کر دے. صبح سے لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. وہ کہہ رہی کہ سونے کا کر دے, سونے کا کر دے. مغرب کا وقت قریب ہو گیا, ابھی کچھ ہوا نہیں. اسے غصہ آیا کہ سونے کا نہیں کر دیتا ہے تو لوہے کا کر دے, اور وہی منٹ لوہے کی.
وہ لوہے وہ پتھر لوہے کا ہو گیا. اب وہ سات کب ہوتی ہے؟ حدیث پڑھو گے تو حدیث میں تقریباً 35 کے زیادہ اقوال بتائے جاتے ہیں. صبح کو ہوتی ہے، 10 بجے ہوتی ہے، 11 بجے ہوتی ہے، اشراق کے وقت ہوتی ہے. ہمارے حضرت اقدس نبر اللہ مرکزو فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی، آپ لوگوں کو خاص طور پر بتا رہا ہوں میں، اگر کوئی آدمی زوال سے لے کر 12:30 بجے، آج کل زوال ہوتا ہے میرا خیال سے 12:30 نا، 12:24، چلو 12:24 سے 5 منٹ اور صحیح، 12:20 کو اگر مسجد میں آ گئے، حضرت شیخ نور اللہ مرکز فرماتے ہیں کہ زوال سے پہلے مسجد میں آ جاؤ اور امام کے فارغ ہونے تک، اس لیے امام سلام پھیر وغیرہ فارغ ہو جائے وہاں تک. اور دوسرا، عصر کی نماز کے بعد، جیسے ابھی تم نے پڑھی، عصر کی نماز کے بعد مغرب میں سورج کے غروب ہونے تک اگر کسی آدمی نے اس وقت کا اہتمام کر لیا تو 35 کی میں 25 سے زیادہ اقوال پر وہ گھڑی اس کو مل جائے گی. سمجھ میں آیا نہیں؟ چنانچہ حضرت شیخ کو ہم نے دیکھا کہ 12:30 بجے کے قریب زوال وہاں ہوتا ہے، اس وقت مسجد میں پہنچ جاتے تھے اور جب تک نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں وہاں تک پڑھنے پڑھانے میں، دعا میں مصروف رہتے، بات تو کرتے ہی نہیں تھے. اور عصر کی نماز کے بعد حضرت شیخ اعتکاف کر لیتے تھے. عصر کی نماز میں جب آتے تھے مغرب کی اذان تک اعتکاف میں ہوتے تھے، جو کچھ پڑھنا ہوتا تھا وہ پڑھا کرتے تھے. ہم لوگ خادم ہوتے تھے، ہم لوگ کو خادم کو کہہ دیا بیٹھنا ہو تو بیٹھو، جانا ہو تو جاؤ. اب جانا کیا تھا، ہم بھی وہی بیٹھ جایا کرتے تھے. سمجھ میں نہیں؟ تو یہ 2 وقت ہیں اس میں. اب یہ علماء کرام کی مجلس ہے، وہ کہیں گے یہ کہ مغرب کی نماز کے وقت مکروہ وقت آتا ہے، آدھا گھنٹہ نماز پڑھنا تو منع ہے. پھر کہنے کو اس وقت کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی عبادت کر رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو مانگے عطا کر دیتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں. تو مغرب سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے تو نماز پڑھنا منع ہے. تو پھر اس لیے مغرب کا وقت نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی یہ کہے. تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ حدیث پڑھی تھی کہ مسجد میں جا کر تم بیٹھ جاؤ، نماز کے انتظار میں بیٹھ جاؤ. تو انتظار میں بیٹھو گے تو جماعت میں یا نماز میں شریک ہونے کا ہی ثواب ملتا رہے گا. تو اب تم مغرب کے پہلے آدھا گھنٹہ بھی بیٹھ کر مغرب کے انتظار میں بیٹھو گے تو مغرب کی نماز میں ثواب، اللہ کے یہاں مغرب کی نماز کے ثواب میں شریک ہے کہ نہیں؟ سمجھنا ہے. خیر، بہرحال تو یہ جمعہ کا جو وقت ہے بہت ہی مبارک ہے، اور اسی لیے قرآن پاک میں والصلاۃ الوسطیٰ کر کے بتایا گیا کہ وسطیٰ سے یہ نماز مراد ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو انشاءاللہ ہم لوگ آج بھی اور آج کے بعد کل سے ایک اور کتاب کی شروعات کراؤں گا. وہ کتاب کیا ہے وہ کل ہی بتاؤں گا، آج نہیں بتاتا. بہرحال جب بھی آپ لوگوں کو موقع آ جائے، کھانا کھا کر یا تفریح وغیرہ کو چھوڑ کر آ جائیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بس حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ، حضرت شیخ کی پوری سوانح وغیرہ بیان کرنے کی 20 پر ہے، 20. بہرحال حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کی بہت سارے تصنیفیں ہیں. حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرکزہ سے ہم نے سنا، تقریر میں وہ فرما رہے تھے کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں کی کتاب یعنی قرآن پاک، قرآن پاک کے بعد اگر دنیا میں کسی کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے تو وہ حضرت شیخ کی کتاب ہے. اور میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں اس لیے کہ تبلیغی نصاب ہے، کہیں نہ کہیں نماز کے بعد 5 منٹ 7 منٹ 5 منٹ 60 منٹ ہر جگہ تعلیم ہوتی ہے، ہر جگہ 24 گھنٹے نماز ہوتی رہتی ہے. کبھی آج عصر، کسی جگہ عصر، کسی جگہ مغرب، کسی جگہ کچھ.
سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیخ کو، جو شیخ الحدیث کے نام سے مشہور تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فیض کو جاری کیا۔ تب حضرت شیخ کے اس فیض کو جاری کرنے کی اصل وجہ تو اللہ جانے، ہم نہیں معلوم، لیکن ان کی کتنی توجہ تھی، کتنا دھیان تھا، کتنی محنت تھی، کتنی مشقت سے انہوں نے پڑھا، وہ سب ہم نے اپنے کانوں سے شیخ سے سنا ہے۔ کبھی کبھی وہ یا درسگاہ میں کس سے بھی بیان کیا کرتا ہوں، لیکن اس وقت مجھے یہ کہنا ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے ہماری اصلاح کے لیے، جیسے حضرت مولانا احیاء العلوم کے مصنف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کتابیں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اسی طریقے سے حضرت شیخ کی اردو کتابوں سے آج لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ فضائل صدقات، نام ہے فضائل صدقات، لیکن فضائل صدقات کا حصہ دوم جو ہے وہ پورے تصوف کے مسائل سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی سمجھنے والا اور سمجھانے والا چاہیے تو پتہ چلے گا کہ فضائل صدقات میں تو تصوف بھرا ہوا ہے۔ خیر بہرحال حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، خلیفہ تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کے زمانے میں حضرت شیخ 8-10 سال کے چھوکرے تھے۔ حضرت شیخ کے جو والد ہیں وہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خادم خاص ہے۔ اور یہ خادم خاص کیسے بنے ہیں وہ بھی بڑی تفصیل کی، بڑا مفصل واقعہ ہے، وہ بھی کسی دن اگر موقع ہے تو بتائیں گے۔ لیکن اتنا بھی یاد رکھ لو کہ مولانا خلیل احمد صاحب سانپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا یحییٰ صاحب جو تھے وہ حضرت گنگوئی فرمایا کرتے ہیں، حضرت گنگوئی کے آخر میں موتیا نہیں، وہ زرمر کا پانی وہ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے آنکھ میں دکھائی بند ہو گیا تھا۔ اب تو زامر کے پانی کا بہت سارا علاج ہو گیا ہے، لیکن اس وقت حضرت گنگوئی کے زمانے میں تھا نہیں، کہا کہ آپریشن ہوتا تھا اور اس آپریشن کے لیے آپ کو 3 دن تک سجدہ نہیں کر سکیں، سر جھکا نہیں سکو گے، اگر سر جھکاؤ گے تو وہ آپریشن کامیاب نہیں ہوگا۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 3 دن کی بات کرتے ہو، ایک دن بھی اللہ کے سامنے ہم سر جھکائے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ایک تو ہم لوگ نماز چھوڑ دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک مرتبہ بھی سجدہ کیے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، اندھا رہنا ہمیں منظور ہے لیکن نہیں کرتے، اور نابینا ہو گئے پھر۔ اور فرما دیتے کہ نابینا کے لیے حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بتائی ہے کہ جس کی میں نے کریم دونوں آنکھیں لے لی اور اس کے اوپر وہ صبر کرے تو اس کو جنت ملے گا، تو ہمیں تو جنت ملے گی، اور کیا چاہیے۔ یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، ان کی تذکرۃ الرشید کتاب ہے، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ تذکرۃ الرشید بڑی اچھی کتاب ہے، خرید لو اور مطالعہ کرتے رہو، ان کا پورا واقعات اور بہت کچھ اس میں لکھا ہے۔ کبھی موقع آئے گا تو اور بھی واقعات بیان کروں گا، ابھی مجھے صرف اس کتاب میں جو شیخ نے الفاظ ذکر کیے ہیں وہ بتائیں۔ دیکھو، کتاب کی قبولیت کے لیے میں نے لکھا، ہمارے اندر بہت ہے، لیکن حضرت شیخ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت سے، بزرگان دین کی دعاؤں کی برکت سے اور آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے یہ کتابیں ہیں آپ لوگوں کو پسند آ رہی۔ اپنا نہیں کچھ کہا، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو حضرت شیخ کو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلیفہ تھے۔ انہوں نے حضرت شیخ نے جب پہلے سب سے پہلے کتاب لکھی حضرت شیخ نے فضائل قرآن، اس کو دیکھ کر کہا کہ فضائل درود لکھو، لیکن حضرت شیخ فرماتے ہیں، ابھی تم لوگ نے سنا کہ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ رعب
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی مجھ پر تھی کہ مجھے یہ ہوا کہ میں اگر لکھنے بیٹھوں اور کچھ غلط لکھ لیا اور وہ ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا، اس لیے میں لکھتا نہیں تھا. سمجھ میں نہیں. لیکن حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ ایک سال حضرت مولانا یوسف صاحب، حضرت مولانا یوسف صاحب، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب وغیرہ کے ساتھ فرنٹیل میل، اس زمانے میں ایک ٹرینڈ تھی، ابھی بھی ہوگی میرا خیال سے فرنٹیل میل ہے، رات کو 12 بجے آتی ہے، اس وقت 3 بجے آتی تھی جس وقت کا میں بات کر رہا ہوں. رات کو 12 بجے دلی جاتی ہے. خیر بہرحال وہ فرنٹیل میل جو ہے اس میں حضرت جی وغیرہ تشریف لائے تھے. حضرت شیخ کہیں تشریف نہیں لے جاتے تھے حدیث میں پڑھنے کی مشغولہ کی وجہ سے، لیکن جب حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اصرار کیا تو حضرت مولانا یوسف صاحب کے ساتھ فرنٹیئر میل میں چلے. اس وقت وہ سال میرا دورے کا سال تھا، میں وہاں دورہ پڑھ رہا تھا، سمجھ میں. اور اس وقت تمہارے اس جامعہ کے محتمم تھے مولانا سعید صاحب، بہت بڑے بزرگ تھے یہ بھی. انہوں نے بہت اہتمام کیا اور رات کو 12 بجے یا 2 بجے یا جتنے بجے بھی فرنٹیئر آ رہا تھا، ہزاروں مسلمانوں کو لے کر فرنٹیئر پر استقبال میں کھڑے رہے. فرنٹیئر میل اس زمانے کی سب سے عمدہ گاڑی، 1 منٹ ٹھہرتی تھی سورت میں. ہم لوگ بھی جب جاتے تھے سہارنپور وغیرہ تو اس میں جاتے تھے 1 منٹ ٹھہرتی تھی، لیکن اس وقت 20 سے 25 منٹ ٹھہری اور حضرت جی کا اسٹیشن پر ہی بیان ہوا اور اس وقت شیخ کو سب نے دیکھا. سمجھنا ہے. تو اس وقت حضرت شیخ حج کے لیے تشریف لے گئے. میرا دورے کا سال تھا. اب حضرت فرما رہے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو بار بار میرے دل پر تقاضا آ رہا ہے وہ بزرگوں کی توجہ ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہوتا مجھے نہیں معلوم، باقی یہ توجہ ہوتی ہے. دل میں بار بار خیال آ رہا ہے کہ اگر میں مدینہ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا کہ میرے فضائل درود میں کتاب کیوں نہیں لکھی تو میں کیا جواب دوں گا، سمجھ میں. اور اس وقت پھر حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے یہ سوچا کہ اب میں جب ہندوستان جاؤں گا تو جا کر پہلا ہی کام یہ کروں گا. اس کے بعد حضرت ہندوستان میں تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد میرا دورے کا سال تھا بتایا، اور اس وقت رمضان میں حضرت شیخ نے اس کتاب کو شروع کی. تو یہ کتاب میں وہاں شیخ کے خادمی تھا، شیخ کے پاس ہی تھا، لکھی جا رہی تھی. بہت کچھ عجیب واقعات بھی ہیں اس کے. ایک مولانا علی گڑھ کے ایک مول صاحب تھے، عبد الباسط یا اس قسم کا کوئی نام تھا. حضرت شیخ نے کتاب لکھی، اس کے بعد اس نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور وہ ان کو فرماتے ہیں کہ زکریا فضائل درود لکھنے کی وجہ سے سارے اولیاء پر سبقت لے گئے، سب سے اونچا درجہ حضرت شیخ کو مل گیا یہ فضائل درود لکھنے کی وجہ سے. بزرگوں اور دوستوں، بہت ہی اچھی کتاب ہے، بہت اچھی بات ہے، اور سب سے زیادہ اس میں جو بات حدیثی بتائی گئی ہے اور بات بالکل صحیح ہے کہ ہم درود شریف کے پڑھنے پر بہت ہی سست ہے. ارے بھائی اذان ہو گئی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک. چلو